کراچی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی حکومت بھی آن نہیں کرتی۔ مردم شماری جو 2017 میں نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی وہ ایک جعلی مردم شماری تھی۔ کراچی کی کل آبادی دیہی اور شہری ملا کر 1,60,00,000 بتائی گئی، جو اس وقت بھی کم از کم 2.5 کروڑ تھی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ایم کیو ایم اور عمران خان صاحب کا وفاقی حکومت میں اتحاد ہوا، لیکن 3.5 پونے 4 سال میں ان لوگوں نے کراچی کی مردم شماری کو دوبارہ سے نہیں کروایا، نہ 5% بلاک کھولے، بلکہ اس جعلی اور فراڈ مردم شماری کو وفاقی حکومت نے منظور کر لیا اور اس کو سی سی آئی سے بھی منظور کروا لیا۔ اس الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ چونکہ نئی مردم شماری پر کام شروع نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم 2017 کی مردم شماری پر حلقہ بندیاں کریں گے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اس پر کرائے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ کراچی کی مردم شماری ہنگامی بنیادوں پر کروائی جائے اور اس پروسیس کو تیز تر کرتے ہوئے فوری طور پر مردم شماری بھی ہو اور نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں۔ پرانی جعلی مردم شماری کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کراچی کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کو تعمیر کرنا ہے تو کراچی کو تعمیر کرنا ہوگا۔ میں شہباز شریف صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پورے پاکستان میں جو موٹر ویز بنائے اس میں نئے روٹس بنائے۔ کراچی حیدرآباد سے آپ کی کیا دشمنی تھی کہ آپ نے اسی سپر ہائی وے کو موٹر وے کر دیا؟ ہر حکومت سے ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوتا ہے اور اس سے کراچی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن جماعت اسلامی کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمیں نئی موٹر وے کی ضرورت ہے، نئے روٹ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں پارٹیوں نے کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو سپورٹ کیا۔ کراچی دشمن اقدامات تھے یہ۔ 45 ارب روپے ایسے ہیں جو کراچی کے صارفین کو واپس کرنے ہیں، لیکن کے الیکٹرک نے وہ دبائے ہوئے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کے الیکٹرک کو مجبور کرے کہ 45 ارب روپے کراچی کے صارفین کو واپس ملیں۔ یہ کلاب ایک کی مد کے پیسے ہیں۔ جو مطالبات جماعت اسلامی نے اپنے دھرنے میں کیے تھے اور اس میں سے جن چیزوں کو منظور کر لیا گیا تھا، جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی کابینہ سے کچھ چیزیں اپروو کر دی تھیں، صوبائی اسمبلی میں اس پر ایک کمیٹی قائم ہوئی۔ 45 دن گزر گئے ہیں اس افراتفری میں۔ کراچی کا جو کور ایشو ہے کہ با اختیار شہری حکومت، اس پر اس کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا۔ فوری اجلاس اور فوری صوبائی اسمبلی کا اجلاس کر کے وہ تمام امینڈمنٹس پاس کی جائیں۔ بدقسمتی سے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ کراچی نے بھر کر مینڈیٹ دیا تھا ایم کیو ایم کو، اور ہر حکومت میں ایم کیو ایم شریک رہی، لیکن اس نے ہمیشہ ہمارا مینڈیٹ بیچا ہے۔ ہر اہم موقع پر جب خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یہ چوراہے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون ہماری بولی لگائے گا، اور ان کی بولی لگ جاتی ہے اور کراچی کے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ گویا ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی اور ایک بوند پانی کا کراچی کو 2005 کے بعد نہیں ملا، اضافہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم جب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں پاک فوج بھی تھی، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اور ایم کیو ایم تھی، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی تھی کہ اگر 1100 ارب روپے میں سے 2-3 سال کے اندر 100 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے تو یہ تمام کے تمام لوگ رسپانسیبل ہیں۔ سوائے 2 نالوں پہ کام کرنے کے کوئی کام ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کی یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے، جماعت اسلامی اس پر اپنا کام کرے گی۔ جب شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ K4 650 ملین گیلن کا اعلان کریں۔ K4 کے 650 ملین گیلن کی رقم مختص کی جائے۔ وہ ماس ٹرانزٹ پروگرام کا پورا بتائیں ہمیں۔ وہ کراچی حیدرآباد نئی موٹر وے کا اعلان کریں، اور جو پی ایس ڈی پی ہوگا، جو بجٹ ابھی آ رہا ہے مئی جون میں، اس میں اس موٹر وے کے لیے رقم مختص کی جائے۔ فوری طور پر اس گرین لائن کو بھی مکمل کیا جائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پورا ماس ٹرانزٹ اور KCR کی رقم مختص کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کراچی جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ہم خیرات نہیں مانگ رہے آپ سے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ریونیو کے نتیجے میں پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، ہمیں اس پر خوشی ہے۔ اب آپ جو ہے کراچی کو آن کریں اور کراچی کے سارے پروجیکٹ مکمل کریں۔